چند لمحوں کی تاخیر ہوئی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں پچھلی نشست میں بہت سے مسائل سے ہمیں دو چار ہونا پڑا تھا عین وقت پر۔ جو لوگ پہلی نشست میں شریک تھے انہیں اندازہ ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس دفعہ انتظامات مختلف ہوں، تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ میں جو ہوں اس پروگرام کے لیے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے مشکل وقت میں اتوار کا دن صبح 11 بجے اپنی نیند کو قربان کر کے آنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ مجھ سے بہت سے دوستوں نے کہا وقت تبدیل کریں، میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ وقت رکھا ہے کہ لوگوں کو آنے میں مشکل ہو، صرف وہی فرد آئے جس کی اس سے دلچسپی ہو، جو قربانی دے سکے اپنے وقت کی اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے، اپنی دلچسپی سمجھتے ہوئے آئے۔ تو ہم نے یہ وقت منتخب کیا۔ پھر ہم نے اس میں مجمع جمع نہیں کرنا تھا، ہمارے لیے تو 10 افراد بھی بہت تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کہ اس میں ہم نے 30 افراد رجسٹر کیے ہیں اور الحمدللہ 3 افراد راستے میں ہیں، اور اس وقت جو ہے 27 افراد جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طلب کی نشاندہی کرتا ہے جو معاشرے میں موجود ہے، کہ لوگ مکالمہ چاہتے ہیں، لوگ گفتگو چاہتے ہیں، لوگ خشک موضوعات پر سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اس سے بہتر جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم یونیورسٹی کے کچھ طلباء کو، جن کی تعداد ہم نے 5 منتخب کی ہے، ان کو بھی ہم مدعو کریں گے۔ آگے کے لیے جو ہے جن افراد سے، اسکالر سے بات چیت چل رہی ہے، جو اگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بزم مکالمہ میں شریک ہوں گے، اس کے اندر جناب جسٹس بدر الدین صاحب ہیں، محمود شام صاحب ہیں، ارشاد کلیمی صاحب ہیں، حمزہ فاروقی صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، احمد جاوید صاحب ہیں۔ تو ان سب کو بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مدعو کریں گے۔ ہم نے کوئی مستقل رکن جو ہماری مجلس مشاورت ہے اس کے علاوہ اس کا نہیں بنایا۔ ہم سب کو، منتخب لوگوں کو جو مکالمہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اطلاع کریں گے، اور جو دوست اس میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ اطلاع کریں گے تو ان کا نام رجسٹر ہو جائے گا، اور فرسٹ کم فرسٹ کی بیس پہ ہوگا، کیونکہ 30 سے زیادہ کم از کم میرے گھر اس میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں مشاعرہ وغیرہ ہوتا ہے تو 70 افراد بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ سٹنگ نہیں ہے نیچے کی، اور ہمیں مجمع بھی جمع نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم 30 افراد کو ہی رجسٹر کریں گے۔ بھائی خرم علی شفیق صاحب جو ہیں وقت پر تشریف لے آئے تھے، بھائی فراست بھی ہمارے اینکر بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، اور یہ محفل جو ہے کہ بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح آصف رضوی صاحب، یعنی مجھے ابھی 10 دن ہوئے ان سے ملاقات کو، انہوں نے جس طریقے آصف انصاری صاحب یہ پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں، پروگرام مینیجر تھے، ان سے جب سے ملاقات ہوئی یہ اس طرح اس سے ریلیٹڈ ہو گئے ہمارے مجمع مکالمہ سے کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایسے معاشرے میں لوگ بھی موجود ہیں، اور اس میں ان کی کوششیں بہت ہیں اس کو آرگنائز کرنے کے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے مستقل ممبر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جناب کامران گولو والا صاحب کا کہ انہوں نے مجمع مکالمہ کا جو ہے وہ چینل بنا رہے ہیں، یوٹیوب چینل، اور پہلی ریکارڈنگ بھی انہوں نے کی تھی، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ ارشاد فاقی صاحب کونے میں چلیں گے، ارشاد بھائی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیے، ادھر آپ کو چہرہ دیکھنا ٹھیک تو ہے، غلط نہیں ہے۔ یہ ارشاد فاقی صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں، یہ بورڈ بنانا، صبح 9:30 بجے یہ یہاں تشریف لے آئے، اس کو پورا سیٹ کرنا، انتظامات کرنا، یہ سب جو ہے ان کا مدعو منت ہے، ان کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی
تو تلاوت سے ہم جو ہے محفل کا آغاز کرتے ہیں. تقریر میں نے بغیر تلاوت کی کر دی، اس کی معذرت. تو میں بھائی قمر سے درخواست کروں گا کہ تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سر ہر ایک کا اگر میں فردن نام لوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہاں پر شہر کی بڑی معتبر شخصیات موجود ہیں، سب بہت محترم ہیں. جناب بھائی اقبال رضا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سوداگر رسالے کے طویل عرصے تک جو ہے مدیر رہے ہیں. پنجابی سوداگران برادری کے اندر جو ہے بہت نام جو ہے ان کا جانا پہچانا ہے، بہت علمی اور ادبی شخصیت ہیں. میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. بھائی مجید رحمانی ہیں، ڈاکٹر اقبال آسمانی صاحب ہیں، حنیف عابد ہیں، ضلع حسنین ہیں، عمر شمیم ہیں، شعیب بھائی ہیں، تاب بھائی ہیں، اکبر لفیف، فاروق رشید، وسیم بھائی، ڈاکٹر سلمان سرور صاحب، ظفر بھائی، آصف انصاری صاحب، نیم سعد احمد، شاہد فرمان صاحب، تاجر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور مسعود چاولہ صاحب، اور افتخار صاحب، آفتاب صاحب، دوسرے بھی آفتاب قریشی صاحب، ایک یہ آفتاب فاروقی، آفتاب قریشی، اقبال برما صاحب، اور بھائی قمر الفلاح کے حوالے سے جانے پہچانے. میں بھائی فراست کو مائک دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پرم شفیق صاحب کا جو ہے وہ تعارف کرائیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. بہت ہی معزز اور محترم حاضرین محفل، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ کلیدی خطبہ جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے اور ان کی شخصیت کے خاص پہلوؤں کے بارے میں. ان کی 3 حیثیتیں عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں. ایک ان کا شاعر ہونا، ایک ان کا فلسفی یا متکلم ہونا، اور تیسرا ان کا سیاستدان ہونا. حالانکہ ہمارے محترم آج کے جو خطیب ہیں، جب یہ بات میں نے ان سے ایک محفل میں کہی تو انہوں نے کہا اس کا ایک چوتھا پہلو بھی ہے. میں ان کی شخصیت کے 3 حصوں کے بجائے 4 بڑے پہلو جوڑے ہیں، بلکہ 5 بھی، ایک کا اور مزید اضافہ. ویسے بھی میں پنجتنی ہوں تو مجھے خوشی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے اپنی تقریر میں. لیکن عام طور پہ یہ 3 حیثیتیں ان کی، شاعر ہونا، فلسفی ہونا اور سیاستدان ہونا. تو آج کا جو خطبہ ہے اس کا تعلق اقبال کی سیاسی زندگی سے ہے. وہ ان کا سیاسی کردار جو انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ آزاد مسلم ریاست دلانے کے لیے جو جدوجہد کی، اس حوالے سے ہے. لیکن یہ جو بہت معمولی سا فقرہ ہے کہ اس حوالے سے ہے اور اس موضوع پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس پورے تاریخ کے سفر میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں کریٹ ہو گئیں، بہت سے ایسے غلط حوالے تاریخ میں آ گئے کہ جن کو کریکٹ کرنا بہت ضروری تھا لیکن ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا. تو خرم علی شفیق صاحب جو ہیں، ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کے بارے میں جو بہت معتبر لوگوں نے اقبال کے لیے لکھا، اور اتنے بڑے لوگوں نے لکھا کہ ان کی تردید کرتے ہوئے جو ہے وہ خوف آتا تھا کہ کیسے اس کی تردید کی جائے. مثلا نذیر نیازی اقبال کے ذاتی دوستوں میں تو نہیں کہنا چاہیے، ان سے خود تھے، لیکن ایک بہت ہی بے تکلف اور بہت قربت کا تعلق اقبال سے رکھتے تھے. اور اقبال کی کتاب جو 1930 میں شائع ہوئی، خطبات اقبال جو ہیں ان کے جو مدراس میں مسلم ایسوسیشن مدراس میں جو انہوں نے خطبات دیے تھے، بہت سے لوگوں نے خطبات دیے تھے. سلیمان ندوی نے بھی، علامہ سلیمان ندوی نے بھی خطبات دیے تھے. تو اقبال کے جو خطبات ہیں وہ تشکیل الہیات جدید اسلامی، یعنی اسلامی افکار کی ایک نئی تشریح، یعنی جو ایک زمانے میں آپ کے علم میں ہے کہ جب یونان کا فلسفہ جو تھا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس وقت غزالی جیسے لوگ پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں بڑے بڑے متکلم پیدا ہوئے، فارابی پیدا ہوئے، ابن سینا پیدا ہوئے، خود ملا صدرہ جو مکتب تہران ہے
شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ، ملا باقر داماد، یہ بہت بڑے بڑے فلسفی تھے، یعقوب الکندی جیسے لوگ، انہوں نے اس فلسفہ یونان کا رد کیا اور عقلی استدلال کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ تو اقبال نے اپنے خطبات میں سائنس اور مذہب کی ایک امتزاجی صورت کو جو ہے استدلال کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور بہت اس کے حامی بھی ہیں، لیکن وہ ایک نزاعی کتاب ہے اقبال۔ تو اس کتاب کے بارے میں بھی بہت سی ایسی غلط فہمیاں تھیں جس کو، یعنی ان کے جو بڑے کام ہیں خرم علی شفیق صاحب کے، اس میں جاوید نامے پر ان کا جو کام ہے وہ بہت ویلیوبل کام ہے، پھر خطبات کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا، اور نذیر نیازی نے اقبال کی زندگی میں ان خطبات کا ترجمہ کیا، اور خود بقول نذیر نیازی کے وہ خطبوں کا ترجمہ کر کے لے جاتے تھے اور اقبال اس کو دیکھتے تھے اور اس کو کریکٹ کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے۔ تو اتنی قربت اور اس لیول کے آدمی، ان کی بھی بہت سی اخلاق، ابھی جو تازہ کتاب ان کی آئی ہے اقبال کی منزل، یہ سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے نذیر نیازی جیسے شخص کی بعض تاریخی اخلاق جہاں انہوں نے غلط بیانی کی ہے اس کو سند کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اس طرح کی اور بہت سی غلطیاں جو اقبال کے بارے میں، مثلاً یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جو خطبہ الہ آباد جو 30 دسمبر 1930 کو اقبال نے دیا مسلم لیگ کے کنونشن کی صدارت کرتے ہوئے 12 منزل الہ آباد میں، تو وہاں اقبال نے جو ہے اس حوالے سے ان کو خط لکھا سر محمد یعقوب نے، جو مسلم لیگ کے صدر تھے اس وقت الہ آباد میں۔ انہوں نے کہا اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کر دیں، تو انہوں نے کہا میرے بس میں یہ ترجمہ نہیں، اس کا نذیر نیازی نے حوالہ دیا ہے، تو وہ حوالہ بھی غلط ہے، وہ خط بھی غلط ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس ایک سچائی ہو اور جس کے پاس تاریخ کا اور اقبالیات کا ایک گہرا علم ہو، کیونکہ جب کوئی بڑا آدمی پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے تو اس کے گرد ایک دیو مالائی حلقہ لوگ بنا لیتے ہیں، یا اس کو دیوتا کی طرح اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں، یا اس کی جو ہے بہت غیر ضروری اور بے جواز عداوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی اقبال کے ساتھ ہے، اقبال کے حامی ہیں تو وہ بھی بغیر استدلال کے ہیں، بغیر کسی جواز کے ہیں، اور اس کے دشمن ہیں، جیسے سلیم احمد نے اقبال کے خلاف کتاب لکھی اقبال ایک شاعر۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں، تو ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کی ان اغلاط کو درست کرنے کی کوشش کی، اور انتہا یہ ہے کہ خود اپنی اغلاط بھی درست کرنے، اور اپنی پرانی بہت سی کتابوں کو اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے رد کیا۔ تو سچائی کا یہ سفر، سچائی پہ یہ اعتبار، اور اس طرح تاریخ کو اس کے اصل صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا۔ یہ جو ہے ہمارے خرم علی شفیق صاحب، ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ اقبال صدارتی ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کو 3 بار وہ اعزاز جو ہے صدارتی، جو پریسیڈنٹ ہاؤس میں اس کی تقریب ہوتی ہے، وہ ان کو اقبالیات پر دیا گیا، اور کراچی میں ان کے علاوہ کوئی ماہر اقبالیات ہیں نہیں۔ ایک فرمان فتح پوری صاحب مرحوم نے اقبال پر کتاب لکھی تھی، اور کیا کہتے ہیں خالد جامعی صاحب نے اقبال پہ لکھا، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی اقبال کے خلاف لکھا گیا، بارہ وہ بھی ایک علمی تحریر ہے۔ لیکن ماہر اقبالیات کے طور پہ حمزہ فاروقی صاحب نے بھی کتاب لکھی اقبال کے حوالے سے، اقبال کا سیاسی سفر کراچی میں۔ لیکن کراچی میں اگر کوئی ماہر اقبالیات ہے، اس شہر کے نمائندے، وہ کہ یہ ملک کی شہرت کے حامل ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ایک ماہر اقبالیات جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے وہ موجود ہے۔ انہوں نے جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں جو اقبال پر جو ٹاکس ہوئی ہیں اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور وہاں انہوں نے لیکچرز دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت میں، ہانگ کانگ میں، موریشس میں، ایران میں جو اقبالیات کے سیمینارز ہوئے اس میں بھی انہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اقبال اکیڈمی کے 12 سال تک، 12 برس تک یہ اقبال اکیڈمی کے ریسرچ کنسلٹنٹ رہے، ریسرچ اسکالر رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اور اس زمانے میں رہے جب جاوید اقبال زندہ تھے اور ان کا اقبال اکیڈمی میں بڑا عمل دخل تھا، تو 12 برس تک یہ اقبال اکیڈمی کے ریسرچ کنسلٹنٹ رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے جارڈن ہل کالج برطانیہ سے ٹیچرز ٹریننگ کا ایک کورس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہماری ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے آغا خان یونیورسٹی
اس کا جو ٹیچرس ریسورس سینٹر ہے اس میں انہوں نے ٹریننگ دی، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں ٹریننگ دی ٹیچرس کو، بیکن ہاؤس میں ٹریننگ دی، اور انہوں نے جو ہے وہ ناصرہ اسکول کے ٹیچرس کو ٹریننگ دی، اور یہ سفر ان کا جاری ہے کہ یہ جو ہے پروفیشنل لیول کی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچرس کو مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیلی فلمز بھی نکالی، ان کی ایک بہت مشہور ٹیلی فلم ہے جنا اے ٹرو اسٹوری، وہ ان کی مشہور ٹیلی فلموں میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مولانا روم پر، نظامی گنجوی پر اور فردوسی پر ان کی زندگی سے واقعات اخذ کر کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے لیے فلمیں لکھی۔ یہ ایک بہترین اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، اور آج کل یہ ابن صفی کے جتنے بھی ناول ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے ان کو پروجیکٹ ملا ہے کہ ان کے سارے ناولوں کی یہ ڈرامہ تشکیل ہے، اور یہ بیک وقت انگریزی کے بھی ایک بڑے ادیب ہیں اور اردو کے بھی ایک بڑے ادیب ہیں، اور 10 سے زیادہ انہوں نے کتابیں جو ہیں وہ اقبال پر لکھی ہیں، جس میں ایک بہت اہم کتاب جس کا مجھ سے سہارنساری صاحب نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا، ایک اقبال کی سمانے ہیں جو باتصویر ہے، السٹریٹڈ ہے، وہ بڑا مشکل کام تھا اور وہ بہت طویل اور بہت ضخیم کام ہے، وہ ان کے کریڈٹ پر ہے، اور آج کل بھی یہ اقبال یاد پر کام کر رہے ہیں۔ تو کراچی میں اور پاکستان میں ایک ایسا ماہر اقبالیات ہونا جو ایک ایسا غیر جانبدار شخص ہے جس کو اقبال کی برائی بھی نظر آ جاتی ہے اور اقبال کی خوبی بھی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ تحقیق اور عقیدت کبھی ایک ساتھ نہیں ہے۔ تو آج ہم خرم کے شفیق صاحب کو بزم مکالمہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ شاید گفتگو میں کچھ طوالت کا پہلو ہے، میں اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ یہ ان کا تعارف ہے، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اقبال بحیثیت سیاستدان، اس موضوع پر اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ جناب خرم شفیق۔ میرے خیال میں یہ آواز سب کو آ رہی ہوگی۔ میری یہ بڑی عزت افزائی ہے یہاں بلایا جانا، اس کے لیے شکریہ، اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ۔ فراست صاحب نے اتنی ساری تفصیلات میرے بارے میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے اتنی ڈیٹیلز میرے بارے میں ان کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اور اب میں نے سچی بات یہ ہے کہ بہت مدت سے کوئی لائیو لیکچر نہیں دیا ہے، آن لائن ہی زیادہ تر کام رہا یہ پچھلے 3-4 سال میں۔ اب آؤٹ آف پریکٹس ہوں کچھ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسمی لیکچر یا گفتگو کی بجائے اس کو ہم تھوڑا سا مکالمے کی طرح انفارملی لے کر چل سکتے ہیں۔ اگر درمیان میں کہیں پر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بے شک اسی وقت پوچھ لیجیے گا، لیکن سوال سے مراد ہوتی ہے کہ وہ 2 جملوں میں ختم ہو جائے، ایک جملے میں ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ والا نہیں کہ جس کے پیچھے ایک تمہید اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہو۔ تو ایک مختصر سا اگر کوئی آپ وضاحت کسی چیز کی چاہتے ہو تو وہیں پہ آپ پوچھ لیجئے، اس طرح سے ہم چلتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت مدت سے یہ ایک ریسرچ پوری ایک لائف لانگ وہ جرنی ہے۔ میری ویب سائٹ پر آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، میں اپنا وزٹنگ کارڈ ابھی آخر میں تقسیم کر دوں گا، اگر آپ بعد میں بھی کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ای میل پر، یوٹیوب پر میرا چینل ہے، وہاں کافی چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب آج کا موضوع مجھے دیا گیا ہے اقبال کی بحیثیت سیاستدان۔ ایسا ہے کہ علامہ اقبال ایک سیاستدان کے طور پر ان کا جو کیریئر ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو حصہ ہے پہلا
1907 سے 1926 تک 1926 میں الیکشن ہوئے تھے جس میں منتخب ہوئے تھے، تو 1907 سے 1926 20 سال تک ہوئے۔ یہاں پر وہ ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا۔ جب وہ یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے خاص طور پر اپنے آپ کو ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر متعارف کروایا۔ دوبارہ ان کا جو کم بیک تھا، ایک شاعر کی حیثیت میں کم بیک ان کا ذرا بعد میں ہوا، 2-3 سال کے بعد یہاں واپسی کے جلسوں وغیرہ میں۔ تو ایک تو وہ سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت میں یہ ان کی فوراً واپسی کے بعد ایک حیثیت ان کی اسٹیبلش ہوئی تھی۔ انہوں نے 2 ریسرچ پیپرز اور ایک ایکسٹینسو لیکچر میں اپنے کچھ اصول سوشل سائنس کے وہ اسٹیبلش کیے۔ تو وہ ایک اپنی جگہ پر ایک بہت اہم سوشل سائنٹسٹ ان 20 برس میں وہ اسٹیبلش ہوئے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سوشل سائنس کا ایک پہلو پولیٹیکل سائنس بھی ہے، تو اس میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی، اور اس میں ایک سوشل سائنٹسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر ان کی خصوصیت کیا ہے ان 20 برس میں؟ وہ یہ ہے جی کہ انہوں نے بر صغیر جو ہے ہندوستان، اس کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے ایک میتھڈ ڈیوائس کیا۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ بنایا کہ اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو بر صغیر آزاد ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو میتھڈ تھا اس کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لانے میں 3 افراد کا برابر کا حصہ ہے۔ جس طرح بعض اوقات ایک نوبل پرائز جو ہے وہ 3 لوگوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ریسرچ، اچھا بعض اوقات وہ مل کر نہیں کر رہے ہوتے ریسرچ، اتفاق سے وہ ایک ہی چیز پر ان کی ریسرچ مل کر ہو۔ اچھا تو 3 لوگ ہیں اس میں، ایک ہے علامہ اقبال، دوسری ہے ایک امریکی سوشل سائنٹسٹ میری پارکر فالن، اور تیسرے ہیں بنگال کے ایک ہندو لیڈر جنہیں مسلمان اپنا محسن کہتے تھے، چترنجن داس، CR داس۔ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کا فارمولا یا میتھڈ، ایک سائنٹیفک میتھڈ، وہ انہوں نے پریزنٹ کیا۔ ان کی ڈائمینشنز الگ الگ ہیں۔ اقبال نے اس کے بنیادی پرنسپلز جو ہیں وہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ واضح کیے۔ میری پارکر فالٹ نے اس کی امپلیمنٹیشن جنرلی، اس کی ڈیٹیلز، تفصیلات وہ ورک آؤٹ کی سب سے زیادہ، اور چترنجن داس جو ہیں انہوں نے اس پر بیسڈ ایک پولیٹیکل ایکشن پروگرام ڈیولپ کیا۔ یہ سب ان 20 برسوں میں ہوا ہے، اور یہ جو میتھڈ ہے ہندوستان کو آزاد کروانے کا، یہ خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران اور اس کے فوراً بعد یہ ان 3 لوگوں کا سامنے آیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کے وہ ریسرچ پیپر جو انہوں نے 1908، 1909، 1911 میں پیش کیے تھے، اور اس میں جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اسی کو پھر انہوں نے اسرار خودی اور رموز بے خودی 2 حصوں میں ایک کتاب اسرار و رموز اس میں انہوں نے پیش کیا، تو وہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ میری پارکر فالٹ کی کتاب نیو اسٹیٹ، دی نیو اسٹیٹ، وہ 1918 میں آئی، اور چترنجن داس کا کانگریس کا خطبہ صدارت 1922 کا، اور اس کے بعد پھر ان کا ایکشن 1923 میں انتخاب ہوئے تھے، وہاں پر ان کے مینیفیسٹو، مختلف اسپیچز وہ سب مل کر۔ تو یہ ہے کہ یہ وہ علامہ اقبال ایک سیاستدان کے طور پر جب ہم کہتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی وہ یہ ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا ایز پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ اس کے بعد 1926 کے جب انتخاب ہوئے ہیں
تو وہاں پر علامہ اقبال نے ان انتخابات میں حصہ لیا پنجاب کی صوبائی کونسل کی ممبرشپ کے لیے. چونکہ مسلم لیگ انتخاب میں ایک جماعت کے طور پر شامل نہیں ہوئی تھی. علامہ اقبال شروع سے مسلم لیگی تھے، لیکن چونکہ ان کی جماعت انتخاب میں شامل نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر وہ انتخاب لڑا تھا. البتہ خلافت کمیٹی جو تھی، خلافت کانفرنس، اس کی بیکنگ انہیں حاصل تھی. وہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کے مینیفیسٹو وغیرہ پر سائن کیا تھا. 1927 میں اس اسمبلی کا افتتاح ہوا جس کے اقبال ممبر تھے صوبائی اسمبلی کا. تو وہاں سے 1927 سے پھر اقبال کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے ایک سیاستدان کے طور پر، جو ایک عملی سیاستدان کا ان کا کام ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی 20 سال رہا ہے 1946 تک. اس انتخاب میں کامیاب ہوئے؟ جی 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 بالکل بالکل. وہ 1930 تک ممبر رہے، وہ ٹینیور انہوں نے پورا کیا. اس کے بعد ری الیکشن میں انہوں نے نہیں حصہ لیا. اور وہ دور میں ان کی وفات پر ختم نہیں کرتا 1938 میں، بلکہ اس سے میں 1946 تک لے جاتا ہوں. اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ 1927 سے 1946 تک وہ ان کا دوسرا دور ہے عملی سیاستدان کا. اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ اسے 1938 پر ختم کر دینا چاہیے ان کی وفات کے ساتھ، یا 46 تک لے کر. اینی وے، تو اب اس میں جو بڑی بڑی ہائی لائٹس ہیں، ایک تو پروونشل اسمبلی کے انتخاب میں کامیابی، پھر اس کی رکنیت 1930 تک 3 سال کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا خود صدارت 1930 کا، جہاں انہوں نے وہ تجویز پیش کی جو بالآخر پھر ایوالو ہو کر پاکستان میں. اچھا، اس میں مجھے اس بحث سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پہلے آدمی تھے جو انہوں نے تصور پیش کیا تھا، یا ان سے پہلے کسی اور نے کیا تھا، اور جو انہوں نے تصور پیش کیا تھا تو پھر وہ وہی والا تھا کہ جو بنا ہے یا نہیں بنا. یہ فضول باتیں ہیں. کیونکہ اول تو علامہ اقبال نے خود یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ہے. انہوں نے تو اس خطبے میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں مسلمانوں کے ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی شریعت میں، علامہ اقبال قائد اعظم، ان لوگوں کی شریعت میں یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ تھا، ناقابل معافی، کہ یہ کہیں کہ جی میں ایک آئیڈیا لے کر قوم کے سامنے آیا ہوں اور یہ میرا آئیڈیا جو میں پیش کر رہا ہوں، آؤٹ، آئندہ مت آئیے گا قوم کے سامنے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ قوم کے پاس کیا آئیڈیا ہے، اسے آپ لا کر سب کے سامنے پیش کیجیے. یہ ان کا اصول تھا. تو اقبال نے اس میں صاف لکھا ہے کہ ایز فار ایز آئی کین ریڈ دی مائنڈ آف دی مسلم پبلک. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ لفظ میں اس وقت بھول رہا ہوں لیکن مفہوم میں بھی ہے. قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے تصور کا خالق کون ہے، who is the author of پاکستان، ان کا جواب تھا ایوری مسلمان. حالانکہ قائد اعظم وہ آدمی تھے جن سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو پہلی دفعہ کب یقین ہوا تھا کہ پاکستان بنے گا، انہوں نے کہا 1930 میں. سو ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں احساس نہیں تھا کہ جی یہ اقبال نے تصور پیش کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اقبال کا نام خطبہ صدارت کے لیے ان کا تجویز کیا ہوا تھا قائد اعظم کا. تو اس کے باوجود یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب مسلمانوں کا ایک قوم کا ایک آئیڈیا ہے اور وہ ایوالو ہوئے، اسے ہم پڑھ کر سامنے لا رہے ہیں. اچھا، یہ اپروچ جو ہے نا، اس کی مکمل تفصیل یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہم نے میری پارکر فالج کی وہ کتاب نہ پڑھی ہو، دا نیو اسٹیٹ. وہ جب تک نہ پڑھی ہو، یہ اب ہم آج نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. دا نیو اسٹیٹ، نئی ریاست، دا نیو اسٹیٹ.
انٹرنیٹ پر آسانی سے دستیاب ہے PDF میں، اور اگر آپ کو کوئی دشواری ہو تو مجھے ای میل کر دیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا 1926 کے انتخاب میں 4 مسلم جماعتیں، سیاسی جماعتیں کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچی ہوئی۔ قائد اعظم کا ہمیشہ سے یہ موقف تھا کہ مسلمانوں کی ایک ہی جماعت ہونی چاہیے، اور وہ بن چکی ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو میں مسلمانوں کی کسی اور جماعت کو نہیں مانتا۔ اس لیے یہ اب ایسی سچویشن تھی کہ 4 جماعتیں ہیں، مسلمانوں کی چاروں کو ووٹ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہوئی تھی کہ قائد اعظم نے جب دیکھا کہ اس کے 2-3 سال کے بعد معاملہ نہیں چلا اور وہ انتشار بڑھتا گیا، تو پھر وہ چلے گئے ہندوستان سے۔ کیوں چلے گئے؟ جب انہیں پتہ چل گیا کہ پاکستان بننا ہے۔ اس لیے وہ جا کر انہیں پتا تھا کہ اب آئندہ وہ ٹائم آئے گا کہ یہ ان 4 جماعتوں سے نہیں چلے گی بات، تو لوگ پھر کہیں گے کہ مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کیا جائے، تو تب میں واپس آؤں گا۔ تو وہ وہاں بیٹھ کر اینی وے، علامہ اقبال کا اس کے بارے میں موقف یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ 4 جماعتیں جو ہیں جنہیں ووٹ وغیرہ ملے ہیں، تو یہ مل کر ایک فورم بنا۔ تو ایسا ایک فورم بنایا گیا، اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم کانفرنس۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس وہ 1928 کے آخری دن اور 1 جنوری 1929 اس کا پہلا اجلاس ہوا، پھر وہ چند برس رہی۔ تو اس کے بھی 2-2.5 سال علامہ اقبال صدر ہوئے، 1932 سے 1934 تک۔ وہ ایک فورم تھا جہاں تمام مسلمان سیاسی جماعتیں وہ مل کر ایک متفقہ فیصلہ لیتی تھی، پھر سب مل کر کام کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا کہ 2 مسلمانوں کی 2 سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ تو تھا ہی نہیں۔ اور یہ میری پارکر فولیٹ آپ کو بتائے گی کہ یہ جمہوریت میں ہونا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے جہاں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ فولیٹ نے تو سیدھا یہ لکھا ہے۔ تو اینی وے، تو اب یہ بالکل دوسری دنیا ہے جس میں یہ لوگ رہتے تھے، اور اس دنیا کی ساری باتیں آج ہمارے ذہن سے مٹا دی گئی ہیں۔ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ کبھی ایسی کوئی دنیا موجود تھی۔ یہ لوگوں کی سوچ تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر 4 سیاسی جماعتیں ہیں تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں، تو آؤ پھر مل کر ایک پہلے اکٹھے فیصلے کریں گے، پھر وہ اسائن ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے علاقے میں آپ کو ووٹ ملے تھے تو آپ یہ کام وہاں پر آپ کریں گے، یہاں ہم کریں گے، اگلے سال پھر اکٹھے ہو کر دیکھتے ہیں کہ کون کون کتنا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے پھر آل انڈیا مسلم کانفرنس بنی تھی، اس کے علامہ اقبال صدر تھے، اور اس کا خطبہ صدارت انہوں نے 1932 میں دیا تھا، جس کو خطبہ الہ آباد کا پارٹ 2 سمجھا جاتا ہے، کیونکہ خطبہ الہ آباد میں ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو تب ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اگر ویسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے اس خطبہ صدارت میں کہا ہے کہ اب ویسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے وہ انہوں نے علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی صرف ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس کی شاخیں تمام ضلعوں میں موجود ہوں، اور اس کا دستور اس قسم کا ہو کہ کوئی بھی مکتب فکر اس میں غالب آ کر قوم کو اپنے آئیڈیاز کے مطابق چلا سکے۔ یعنی یہ 1 پارٹی سسٹم نہیں ہے۔ 1 پارٹی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ نے جماعت بنائی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم ہی اس ملک پر حکومت کریں گے، جیسے کمیونسٹ پارٹی ہے، دوسری پارٹیز ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی فورم کے طور پر ہے، وہاں کوئی لیفٹ کا آدمی اگر اس قوم کا حصہ ہے وہ آ جائے، رائٹ کا آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اگر میجورٹی نے اس کی بات مان لی
60% لوگوں نے اس کی بات مان لی تو باقی 40% بھی پھر مان کر کہیں گے کہ چلو اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, اگر رزلٹ نکل آیا تو ٹھیک ہے, نہیں نکلا تو پھر ہم دوبارہ ریکنسیڈر کریں گے. تو یہ آئیڈیا تھا اقبال کا. اچھا, اتفاق سے آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں اوریجنلی بنی ہی عیسائی کے تحت تھی, اور وہ جو میں میری پارکر فالٹ کی کتاب کا بار بار ذکر کرتا ہوں, اس میں بھی یہی آئیڈیا پیش کیا. میں ذرا پانی پی, اس دوران آپ سوچیے کہ کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے. یہ جو آپ نے بتایا کہ مسلم کانفرنس آل انڈیا مسلم کانفرنس جو بنی جی, اس میں 4 جماعتیں تھیں جی, لیکن اس میں ایک مسلم لیگ رہی ہوگی اور ایک جو خلافت کانفرنس رہی ہوگی, ٹھیک ہے, مائیکنگ رہی ہوگی, چوتھی کون سی ہے؟ مسلم لیگ ہی سے اس وقت وہ اور پھر انڈیپینڈنٹ یہ بدلنے ہیں. اس کے خلاف وہ یہ جو دوسرا الہٰباد ہے وہ فرنٹ پوزیشن میں ہے, جیسے بالکل 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 سر, تقریباً علامہ اقبال کی ہر چیز پرنٹ ہو چکی ہے. وہ خطبہ لاہور کہتا ہے. کیونکہ مسلم کانفرنس کا وہ اجلاس لاہور میں تھا. یہ نئی جو مملکت تھی اس کے لیے رہنما اصول تھا کہ ویریس پارٹیز ود ان پارٹی, تو وہ بظاہر تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا جزو لاجنفر کہہ لیجیے یا انٹیگرل پارٹ کہہ لیجیے, جو نام آپ کے لینا چاہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل, اور علامہ اقبال نے اس پر بہت زور بھی دیا تھا, اور بعد میں پھر اس کی مزید وضاحت ہوتی رہی. تھوڑی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بھی فرمایا کہ 4 مسلم زور سے ذرا اور ان میں مسلم لیگ بھی, اور قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ یا موقف تھا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت. پھر اسی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موقع ایسا بھی آتا ہے تو خود مسلم لیگ 2 اس میں سپلٹ ہو جاتی ہے, جس میں ایک کے سربراہ علامہ اقبال ہوتے ہیں, سر شفیع کی سیاست. سر آپ کا سوال بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے, سوال میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اسباب کیا. سر وہ بات کی بات کسی اور وقت یہ کانٹیکسٹ ہے نا, اس کانٹیکسٹ میں نہیں, وہ تو جس وقت ڈیوائیڈڈ تھی اس وقت بھی قائد اعظم یہی کہہ رہے تھے. ہم آگے بڑھتے ہیں. سر ایک کوشچن تھوڑا سا. جی, پھر آپ نے فرمایا کہ وہ علامہ اقبال نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ انگریزوں سے انڈیا کو آزاد کرانے کا, وہ کیا تھا؟ اس کے 5 اہم نکات تھے, لیکن اس کی تفصیل آج نہیں ہو سکی. میں نے اس پر لکھا بھی ہے کہیں, میرا خیال ہے, اور ایک میری فلم ہے جنا دا ٹرو اسٹوری, وہ آپ دیکھ لیجیے, اگرچہ اس میں شاید میں نے یہ واضح نہیں کیا ہے. کچھ آن لائن لیکچرز ہیں میرے, شاید ابھی یوٹیوب پر نہیں ڈالے. ہاں ہاں, یہ میری کتاب آزادی ہے, اس میں نے لکھا ہے, اور یہ کتاب بھی بلاگ پوسٹ کی صورت میں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ مجھے ای میل پہ اس کا لنک منگوا دیجیے گا, کیونکہ وہ اپنی جگہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو ایک جو ہے وہ, یا پھر صرف اسی پر ہمیں 1 گھنٹہ بات کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. تو سیکنڈ لیکچر انشاءاللہ. مرکزی خیال اس کا بتا دیجیے, خان صاحب جاننا چاہیے. ایک منٹ سر نہیں, وہ ایک منٹ تفصیل طلب ہے, نہ ہو نہیں سکے گا. جی, ایک منٹ رک جائیں. آپ سوری سر, اگر ہم بہت سی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر میں اپنے یہ اہم باتیں رہ جائیں گی, کیونکہ وقت محدود ہے. ورنہ میں بڑی خوشی سے میں حاضر ہوں, اسی لیے سر ای میل ایڈریس آپ کے سپورٹ کر دوں گا. جی, تو وہ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں, اگر اسی کی کوئی تفصیل آپ چاہیں تو میں حاضر ہوں.
اچھا سر وہ خطبہ الہٰ کی ایک تفصیل رہ گئی اس کے ترجمے کی. خطبہ الہٰ جب علامہ اقبال نے وہاں الہ میں دیا ہے تو اس کا ترجمہ لاہور کے انقلاب اخبار میں اسی وقت چھپا تھا. تو جب وہ وہاں دے رہے تھے خطبہ انگریزی میں تو یہاں اردو میں اس کا ترجمہ اسی وقت لوگ پڑھ رہے تھے. وہ پہلے سے اقبال ترجمہ کروا کے گئے تھے اور وہ اس طرح سے تو وہ ایک بڑی کتابوں میں جگہ نذیر نیازی نے ایک صوفی اخبار نکلتا تھا اس کے لیے پہلا ترجمہ کیا. اب وہ جنہوں نے لکھا ہے وہ ذمہ دار اس کے خود ہیں. اچھا تو پھر یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں علامہ اقبال کی شمولیت ہے. وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کو حد سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. پتہ نہیں کس وجہ سے یہ ایک غلط فہمی بعض لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے, کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کانفرنسز کو کوئی امپورٹنس انہوں نے نہیں دی. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے, لیکن وہ انہوں نے حد سے زیادہ ان کو امپورٹنس دی تھی. اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ایک واقعی اتنا اہم ایک واقعہ ہے کہ اس کو ابھی تک یہ مسلم لیڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھا ہی نہیں گیا آج تک. اگر آپ اسے دیکھیں گے تو پورے بر صغیر کی تاریخ آپ کو اس کے بعد کی آزادی کی وہ سب کو کسی اور رنگ میں نظر آئے گی, بلکہ آج تک کی آج جو سے ہو رہے anyway. اچھا اس کے بعد سر یہ کہا یہ جو علامہ اقبال وغیرہ جو کہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت ہو, اس کو ون پارٹی, تو یہ کہتے نہیں کہ وہ ون پارٹی تھی بھی نہیں. اس کے لیے میکارتھر فالٹس نے اصطلاح پیش کی تھی نیبرہڈ آرگنائزیشن, محلہ تنظیم. اچھا اور قائد اعظم نے اس کے لیے نیشنل آرگنائزیشن مجھے عادت نہیں رہی ہے جیسے میں نے عرض کیا شاید یہ تو آپ ایڈٹ کر دیں گے نا آصف صاحب. اچھا جی پھر سب سے اہم چیز جو ہے اس میں وہ ہے 1936-37 میں جب انتخاب ہوئے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک منشور جاری کیا. سیاسی جماعتیں انتخابات میں منشور جاری کرتی ہیں. یہ واحد منشور ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ نے کبھی انتخابات کا جاری کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا. اس کے بعد 1945-46 کے انتخاب میں حصہ لیا تو وہاں پہ کوئی منشور جاری نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پر لڑیں گے اور وہ ہے پاکستان کو. تو اس لحاظ سے یہ واحد منشور ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ کا جو انتخابی منشور, جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ہمارا پلان کیا ہے. مؤرخین نے خاص طور پر آج کل کے جو بڑے نام ہیں اسے کافی نظر انداز کیا ہے. میرے خیال میں یہ ہماری تاریخ کے اہم ترین ڈاکومنٹس میں سے ایک ہے. اس کا ڈرافٹ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا تحریر کیا ہوا ہے, کنفرمڈ نہیں ہے لیکن اس کا امکان کافی زیادہ ہے. لیکن بہرحال اس منشور کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی. قائد اعظم, علامہ اقبال اور بہت سے مسلم لیگ کے لیڈرز وہاں اکٹھے ہوئے تھے, اور ان میں 4 لوگ خاص طور پر بہت نمایاں ہیں کیونکہ وہ ہماری تاریخ میں علامہ اقبال, قائد اعظم, مولانا شوکت علی, لیاقت علی خان, یہ چاروں اور دوسرے لیڈرز, ان سب نے مل کر ایک منشور لکھا, ڈیسائیڈ کیا. اس کا ڈرافٹ موسٹ پروبیبلی علامہ اقبال نے لکھا
وہ قائد اعظم کے سگنیچر سے مسلم لیگ کے مینیفیسٹو کے الیکشن مینیفیسٹو کے طور پر جاری ہوا. پھر وہ پنجاب مسلم لیگ کی طرف سے علامہ اقبال کی طرف سے اس کا اردو ترجمہ جاری کروایا گیا. تو یہ سب کچھ وہ اتنی اہم دستاویز ہے. وہ اگر ہمیں معلوم ہو تو آج ہمیں اپنی سیاست کی خرابیاں ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے میں کافی سہولت ہوگی. اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہماری جنگ دو عناصر کے خلاف ہے. ایک یہ ہے کہ 1920 سے جب سے انتخابات کا سلسلہ برصغیر میں شروع ہوا ہے تو مفاد پرست طبقے اثر رسوخ رکھنے والے، یہ جن کو آج ہم کرپٹ اور موروثی سے سردار کہہ رہے ہیں، یہ طبقہ جو ہے الیکشنز کو مینیپولیٹ کر کے یہ اس نے اقتدار پر قبضہ جما کر لوگوں کو لوٹنے کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے. تو ایک تو ان کو ہم نے ہٹانا ہے. اور دوسرے ہیں کیریئرسٹ. کیریئرسٹ کی اصطلاح قائد اعظم نے اس کے لیے استعمال کی، مینیفیسٹو میں کچھ اور لکھا ہے. یعنی وہ لوگ جو ملازمتوں کے حصول کے لیے اپنی معاشرے میں روزگار بڑھانے کے لیے ان لوگوں کے اعلی کار کرتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اسی میں آتے ہیں. کہ اگر ہمیں قوم کی پرواہ نہیں ہے، اس بات کا دھیان نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا ویژن دے کر گئے تھے، اور ہم صرف اس چکر میں ہیں کہ اپنی دانشوری ہم چمکا لیں. اگر کوئی دانشور ہے یا ہم جس فیلڈ میں ہیں ہم اس میں صرف کرتے رہیں تو کیا وہ بھی زمرے میں آتا ہے. بیوروکریسی کے وہ لوگ جو اس طرح سے ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب بھی. تو یہ دو طبقے، ایک وہ کرپٹ سیاست اور دوسرے یہ لوگ جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان دو کے خلاف جنگ ہے. عوام کی غربت دور کرنا وہ ٹاپ پرائیورٹی. تو یہ ایک مینیفیسٹو ہے. دلچسپ بات یہ کہ جس زمانے میں سب لوگ یہ مینیفیسٹو لکھ رہے تھے، اسی زمانے میں انہوں نے اسی مینیفیسٹو کا آپ سمجھیں کہ ایک منظوم ورژن فرسٹ بایر کر رہا ہے افغان کہ اے مشرقی اقوام اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر ایک چھوٹا سا کوشچن چیز جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے سارے، تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کل جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ہر ایک بندے کو ووٹ دینے کا حق ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا، تو کیا فرق تھا؟ آج کل دو عرفی طرح بتا دیجیے. بس آپ نے فرق تو بتا دیا کہ اس زمانے میں سب کو یہ حق حاصل نہیں تھا. بس یہی فرق تھا. یہ حق کن کو حاصل تھا آپ کے زمانے میں؟ کچھ کرائٹیریا تھے اور وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ وہ ہر کانسٹیٹوینسی میں الگ ہوتے تھے. اور یہ کبھی بھی ایشو نہیں ہوتا، یہ ایشو نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے اور اس لیے کہ ہماری تاریخ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے یہ ڈالی جاتی ہیں ہمارے ذہنوں میں. وائرس ہیں یہ. آپ مجھے بتائیے کہ ابراہم لنکن جب الیکشن میں پریزیڈنٹ بنے کالوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا؟ تو پھر کیا کوئی کہتا ہے کہ وہ بلیک امریکہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا نا. عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا. تو وہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا. ابراہم لنکن کو ووٹ ڈالنے کتنے لوگوں کے پاس ہے جن کی نام پر آج وہ اس کی عزت ہے، بلیکس، ان کو تو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا اسے منتخب کرنے کے لیے. کیا وہ اسے اپنا پریزیڈنٹ نہیں مانتے؟ تو یہ چیزیں یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں. اب آج 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. ممکن ہے کہ مستقبل میں زمانہ آئے جب 12 سال کے لوگوں کو ڈالنے کا حق مل جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ 2018 کے الیکشن میں کتنے لوگوں کو حق تھا، تو وہ تو اتنوں کو نہیں تھا. جو اس میں تاریخ میں اصول یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جتنے لوگوں کو حق تھا ووٹ ڈالنے کا
وہ اس زمانے کے لوگوں نے سوچ کر یہی سمجھا تھا کہ یہ اگر ووٹ ڈال دیں گے تو پوری سوسائٹی کی نمائندگی ہو جائے گی، تو سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، تو ٹھیک ہے، اب آپ آگے چلیے۔ تو اس کے بعد یہ جب انہوں نے منشور لکھا ہے، ساتھ ہی ضرب کلیم بھی ان کی کتاب چھپی ہے اعلان جنگ اور حاضر کے خلاف، صحت بہت خراب ہو چکی تھی، اور آخری اس کے بعد جو ان کے 2 سال ہیں 36 سے 38 تک، وہ ان کے بالکل بستر پر گزرے۔ سمجھیں کہ شاید اکیلے اقبال نے پنجاب کی سیاست کا اور کا رخ بدل دیا۔ 1936 میں 36 کی بات ہے، شروع کے مہینوں کی، فروری مارچ وغیرہ، صحیح مجھے مہینہ اس وقت یاد نہیں، کتاب میں میری لکھا ہے۔ قائد اعظم جو اس وقت قائد اعظم ہی کہلاتے تھے، محمد علی جناح، جب لاہور آئے ہیں تو اس وقت جو وہاں پہ سب سے بڑے مسلمانوں کے لیڈر تھے فضل حسین صاحب کو، ان سے جب وہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ جناح جو ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، آئندہ مجھے اسے ٹائم نہیں دینا چاہیے ملاقات۔ تو یہ پوزیشن تھی 1936 کے شروع میں قائد اعظم کی پنجاب میں، اور 1937 میں اکتوبر 1937 میں جب لکھنؤ کا جلسہ ہوئے تو اس وقت قائد اعظم جو ہے وہ پنجاب اور بنگال کے بھی لیڈر مانے جا رہے ہیں، اور وہاں پھر انہیں قائد اعظم کہنا شروع ہوا کہ اب وہ پورے برے صغیر کے۔ تو اس میں جب پنجاب کے تمام بڑے بڑے لیڈرز، زمیندار، جاگیردار، یہ سب خلاف تھے، ان کے مقابلے پر اکیلے اقبال نے یہ کام دکھایا ہے، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور پھر 1940 میں لاہور میں وہاں جلسہ ہوتا ہے، یہ قائد اعظم نے لکھا ہے۔ قائد اعظم نے اقبال کی ڈیتھ پر بھی یہ کہا، اور پھر جو خطوط کا دیباچہ ہے لکھا ہے، اور یہ کام اقبال نے اس وقت کیا ہے۔ بینائی جا چکی ہے آنکھوں کی، کیٹریکٹ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بول نہیں سکتے، 4 جملے بولتے ہیں تو استھما کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہل نہیں سکتے۔ خطوط میں لکھا ہے کہ اگر میں قمیض بدلتا ہوں تو تھکن ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ہے، نہ اس کا جسم کام کر رہا ہے، نہ آواز کام کر رہی ہے، نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، صرف دماغ کام کر رہا ہے۔ تو یہ پھر ایک فائنل، جیسے آپ کسی فلم میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ٹریننگ لی ہے باکسنگ کی یا میچ کی، اب وہ فائنل جو مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو آنکھوں میں کچھ ڈال دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بلڈ اسپورٹ دیکھی ہو کسی نے ہمارے زمانے کی، تو اینی وے اور بھی بہت سی فلمیں ہوں گی۔ یہ اقبال کی لائف کا کلائمیکس ہے کہ جو ہم ان کو ایک جینیس، ایک بہت بڑے دماغ کے طور پر دیکھتے ہیں، تو یہاں آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ جب قدرت نے ان سے ان کی تمام فیکلٹیز چھین لی ہیں سوائے دماغ کے، تو وہ دماغ جو ہے وہ ایک بر صغیر کے سب سے بڑے صوبوں میں سے وہ ایک صوبے کی کو اس طرح سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک قائد اعظم، ایک اقبال، اور ان کے سر 1936 کے الیکشن میں صرف 2 ممبر مسلم لیگ کے پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے منتخب ہوئے تھے، جن میں سے ایک نے اسمبلی کا اجلاس ہونے سے پہلے دوسری پارٹی جوائن کر لی، ایک ممبر۔ تو اب یہ کس طرح سے ایک شخص نے کیا ہے، وہ اصل سوال ہیں اقبال کی بایوگرافی کے، جو میں نے کوشش کی ہے کہ میں سامنے لاؤں۔ لیکن یہ، اور پھر جب علامہ اقبال فوت ہوئے ہیں 1938 میں اپریل میں، تو ایک تو اس سے پہلے کانگریس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جی ہم کسی اور مسلمانوں کی کسی سیاسی جماعت کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو اگر کچھ چاہیے تو وہ کانگریس کو جوائن کریں، مسلم لیگ سے آئندہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے۔
تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ سوچئے تو 1906 سے وہ سارے جو وہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس وغیرہ آپ سمجھتے ہیں, سارے کے حقوق وغیرہ رکھواتے تھے آئین میں کہ جی مسلمانوں کو اتنے % یہ حصہ, اتنے % وہ حصہ. کو کانگریس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سب لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ان مسلمانوں کو دیں گے جو کانگریس کو جوائن کریں گے. حالانکہ کانگریس کو کوئی ووٹ خاص ملے نہیں تھے مسلمانوں سے الیکشن میں. تو جو جس پارٹی کو مسلمانوں نے ووٹ دیے انہوں نے کہا کہ اس سے ہم نے بات نہیں کرنی, چاہے ہمارے پاس 3 مسلمانوں کے ووٹ ہوں, ان کے پاس 3000 کے ووٹ ہوں, تو وہ 3 والے جو ہیں ہم تو ان کو یہ سارے حقوق دیں گے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے لیے 1937 وہ سال تھا کہ جب انہیں لگ رہا تھا کہ اب ہم ختم ہو گئے. تو اس وقت پھر 9 جنوری, اگر میں تاریخ بھول رہا ہوں تو معذرت میری کتاب میں چیک کر لیجئے گا, جنوری 1938 میں ایک یوم اقبال کی کال دی کچھ اسٹوڈنٹس نے کہیں سے, اور اس پر اچانک ایسا ہوا کہ پورے بڑے صغیر میں یوم اقبال منایا گیا اس دن. یہاں تک حیدرآباد دکن میں تو جو ولی عہد, انہوں نے ولی عہد نے حیدرآباد دکن کے اس کی جی جی اس سطح پر وہ جو اچانک ایک چیز تھی, اس سے ظاہر ہے کہ جو مخالفین تھے وہ لرز گئے کہ یہ کیا ہوا ہے, اور جو مسلم لیگی, یہ مسلم نیشنلزم کو سپورٹ کرنے والے, مسلم قومیت کو, یہ سب لوگ یہ ایک اچانک جاگ گئے کہ یہ ایک پاور ہے ہمارے پاس. اقبال کے نام کی 21 اپریل کو اچانک اقبال فوت ہو گئے. تو وہ جو اقبال کی وفات کا صدمہ تھا, اس کو لوگوں نے وہاں پر بیان کیا ہے کہ ایسے لگا کہ جیسے صبح اٹھے اور پتہ چلے کہ جی سورج نہیں, اب وہ نہیں نکلا کرے گا, کیسے ہو سکتا ہے. تو ایسا لگا کہ تو وہ جو ایک اچانک شوق تھا, اس میں آپ سمجھے کہ شاید یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب اقبال اگر اچانک چلے گئے ہیں تو میں جو کچھ ہو سکا ان کا پیغام, اس کو میں اب اس پر خود عمل کروں یا آگے پہنچاؤں, یا ان کو اب ہم نے مل کر زندہ رکھنا ہے, ہم نے نہیں مرنے دینا, ہم نہیں مانتے اس کو اپنے آگے. ہاں, تو وہ پھر اچھا. اب سے وہاں پر ایک بڑا اہم واقعہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال کی تدفین ہو رہی تھی لاہور, تو جب بادشاہی مسجد میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے, اسی وقت کلکتہ میں ان کی نماز غائبانہ نماز جنازہ. اب یہ سب چیک کرنا ہے کہ دونوں جگہوں کا ٹائم ایک ہی لکھا ہوا ہے اخباروں میں, تو کیا آیا آدھے گھنٹے کا ڈفرینس تھا, تو پھر تو وہ ڈفرینس نکل آئے گا, خیر کوئی بات نہیں. اگر وہ نہیں تھا, وہ تو بدلتے رہتے ہیں, تو وہ پھر اس صورت میں تو وہ بالکل ایک ساتھ وہاں پہ اللہ اکبر کہا گیا اور ایک ساتھ یہاں کہا گیا, ورنہ آدھے گھنٹے کے ڈفرینس سے کوئی بات نہیں. وہاں پر کلکتہ میں 50,000 کا مجمع تھا اس غائبانہ نماز جنازہ پر. آپ سوچئے ادھر پنجاب, ادھر بنگال, دونوں جگہوں پر ایک وقت میں نماز جنازہ ہو رہی ہے. اس کے بعد جب علامہ اقبال کی میت یہاں بادشاہی مسجد کی دیوار کے باہر قبر کے کنارے رکھی گئی کہ آخری دیدار کریں لوگ, تو وہاں اسی کلکتہ میں غائبانہ نماز جنازہ کا کراؤڈ جو ہے وہ ایک جلسے میں, تعزیتی جلسے میں کنورٹ ہوا. اس تعزیتی جلسے کی صدارت کون کر رہا تھا؟ کوئی گیس کرے گا؟ آپ نہیں سمجھتے, اور کوئی محمد علی جناح کلکتہ میں, محمد علی جناح, ساتھ مولانا شوکت علی, لیاقت علی خان اور دوسرے بڑے لوگ. اس وقت یہ ابھی اقبال کی میت لاہور میں پڑی ہوئی ہے قبر کے کنارے, اور وہاں پر مولانا شوکت علی نے کیا کہا, علامہ اقبال یہ جانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ وہ اپنا
مشن مکمل کرنے میں کامیاب جا رہے ہیں، اور وہ بر صغیر کے مسلمان صوبوں کے درمیان اتحاد کروانا چاہتے تھے، وہ ہو گیا۔ تو یہ وہاں پر اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ قائد اعظم نے دی۔ وہ جو آپ قائد اعظم کا اگر کبھی کوئی بیان دیکھیں علامہ اقبال کی ڈیتھ کا، دو اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی تھی، ایک تو ایک وہیں پر دی تھی، وہ عام طور پر وہی والی یوز ہوتی ہے، تو یہ اس جیسے سر انٹروڈکشن میں نظر نہیں آتا ہے قائد اعظم نے جس سے پہلے اس میں میڈیا کی بات کی تھی انٹرنیشنل کانگریس کی، میں تفصیل نہیں جاؤں گا سوال نہیں کہ جس وقت کانگریس نے آفر کی تھی کہ ہم مسلم لیگ سے بات نہیں کرتے، آپ نے جو بات کرنی ہے مسلمان ہم سے کریں، وہ جو آپ نے ایک پارٹی کی بات کی ہے، یہ کہہ لیجیے کہ مختلف پارٹیوں کے ایک پارٹی میں جب کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا یہ فلاسفی کی انٹروڈکشن ہوئی کہ جس وقت یہ آفر کی جا رہی تھی تو مختلف اسکول آف تھاٹ وہاں پر بھی جیسے بالکل آپ آزاد وغیرہ سر اس کے لیے پہلے آپ کو نیو اسٹیٹ پڑھنی پڑے گی، اور اسی لیے پھر جو ہے قائد اعظم نے اس کے بعد زور سارا قوم پر دیا کہ ایک قوم کی اگر ایسی جماعت ہے تب تو بات بنتی ہے، بلکہ تھینک یو آپ نے یہ سوال اٹھایا، وہ پھر ایک اور اس کا جواب بڑی تفصیل سے قائد اعظم نے دیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر ایک الگ لیکچر رکھنا پڑے گا۔ آپ کا سوال بالکل جینوئن ہے، اور میرا بالکل وہ کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اسے برش آف کر دوں، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر پھر 6 برس بحث ہوئی، اور قائد اعظم نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک الگ لیکچر یا آپ ای میل کر لیجیے، 200-300 پیجز کی ہوگی، لیکن اتنی مزے کی کتاب ہے کہ وہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رکھی نہیں جاتی۔ سی آر داس وہ ان کا خطبہ صدارت ہے، وہ بھی موجود ہے، آپ ای میل پہ یہ لنکس مجھ سے منگوا لیجیے۔ جی بالکل، سی آر داس قائد اعظم کے بیسٹ فرینڈ تھے، قائد اعظم جب بھی کلکتہ جاتے تو ان کے گھر ٹھہرتے تھے، اور سی آر داس 1925 میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان آئندہ یہ جتنے اختلافات ہوئے ہیں ہندو پارٹیز کے ساتھ، اکثر مواقع پر وہ مسلمان یہی تانا دیتے تھے ہندو لیڈرز کو کہ آج سی آر داس ہوتے تو پھر ہم نے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آپ سے خود ہی یہ بات کہہ دیتے جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ، اور 1940 کے پریزیڈینشل ایڈریس میں بھی قائد اعظم نے ان کا ذکر کیا۔ تو اینوے 1925 میں جی۔ اچھا، تو اس لیے پھر مسلم لیگ اقبال ڈے مناتی رہی ہر سال پاکستان بننے تک۔ اس کے بعد سر ٹائم کیا ہوا ہے سر؟ 12 ہم نے 12:30 بجے تک اس میں چلانا ہے، اور لیکچر کے بعد ہم سوال جواب رکھیں گے، لیکن آج ہم نے فارمیٹ چینج کر دیا ہے کہ سوال جواب ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمارے پاس 12:30 بجے تک ہے۔ جی سر، اور اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ ہو رہا ہے، ہاں، اور وہ سوال جو ذرا سے اس سے ہٹ کر ہو اس کے لیے الگ سے ہم رکھتے ہیں 15-20 منٹ، جیسے آپ کا سوال تھا ہمارے پاس تو وہ ہم ہمارے پاس عابد شیروانی صاحب موجود ہیں، یہ ماہر اقبالیات ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہوں گا ان کا اقبال خاص ٹاپک ہے، اور افتخار ایڈوکیٹ صاحب ان کا اقبال خاص موجود ہے۔ اگر سوال کرنا ہے تو ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ آپ وہ پوچھ رہے ہیں کوئی سوال؟ جی سر۔ اقبال کا مسلم لیگ نے وہ بھی حیدرآباد دکن سے وہ چیز اسٹارٹ کی گئی تھی، اور نواب بھادیور گنج نے 10 سے اقبال کا بھی سلسلہ جاری کیا تھا، جس میں پھر کئی جو ڈاکٹر یوسف اور ڈاکٹر رضی الدین صاحب کے وغیرہ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مغربی جمہوریت ہے اس کے بارے میں شدید علامہ اقبال کی طرح حیثیت سیاستدان انہوں نے اس کے اوپر کس طریقے سے سر وہی ریزرویشنز قائد اعظم کے ہیں، وہی ریزرویشنز جارج واشنگٹن کے تھے۔ تو پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جارج واشنگٹن نے بحیثیت سیاستدان اس مغربی جمہوریت
کو کیوں برا بھلا کہا تھا جو آج امریکہ میں رائج ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, میرا بڑا فیوریٹ موضوع ہے. اگر آپ ای میل میں مجھے کہیں گے تو یوٹیوب پہ میری پوری سیریز ہے 10 پولیٹیکل پرنسپلز آف جن, اس میں 3-4 ایپیسوڈز ہی اس کے بارے میں ہیں, تو وہ آپ چیک کیجئے گا. لیکن اگین یہ وہ موضوعات ہیں جو اس میں یعنی اس میں یہ ایک طرح سے آپ سمجھیے ہائپر لنکس تو ہیں, لیکن انہیں کلک کریں گے تو پھر ایک الگ ویب سائٹ کھلنی ہے. تو یہ میرا بہت فیوریٹ موضوع ہے, اس لیے بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں زیادہ دور نہ نکل جاؤں. اچھا تو جی اچھا 1945-46 کے الیکشنز ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ووٹ آل انڈیا مسلم لیگ کو ملے, جو کامیابی حاصل ہوئی, سینٹرل اسمبلی کی تمام نشستیں جو مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں 100%, جو صوبائی اسمبلیاں تھیں ان میں سوائے صوبے سرحد کو چھوڑ کر آج کا خیبر پختونخوا, سب باقی تمام صوبوں میں, اور اس میں بھی کہیں پر 97%, کہیں پہ 100%, مدراس, بامبے 100%. تو ٹوٹل اوور آل سب ملا کر صوبائی سینٹرل سب ملا کر 87% کے قریب جو ہے وہ مسلم لیگ, جتنی بھی مسلمان نشستیں ووٹس 87% جو ہے وہ مسلم لیگ کی سکسیس تھی. کانگریس کی اس کے مقابلے میں مسلم سیٹس پر 5%. تو یہ جو سکسیس تھی, اس کے بعد پھر کامیاب ہونے والے مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں کا ایک سیشن دہلی میں ہوا 8-9 اپریل 1946, اور وہاں پر پھر وہ فائنل ریزولوشن پاس کی گئی جس میں لاہور ریزولوشن کو ریوائز کیا گیا. 1946 کی دہلی ریزولوشن, اس کا ایک اقتباس مینار پاکستان پر بھی لکھا ہوا ہے. تو میری ریسرچ کے مطابق قائد اعظم اور پاکستان بنانے والے اس ریزولوشن کو پاکستان کا سوشل کانٹریکٹ سمجھتے تھے, اصل دستاویز جس پر پاکستان قائم ہے. اور اسی ریزولوشن کے ساتھ وہاں پر ان تمام 400-500 لوگوں نے جو الیکٹ ہوئے تھے ایک حلف اٹھایا. قائد اعظم نے بھی وہ حلف اٹھایا باقی عام لوگوں کی طرح, اور وہ حلف یہ تھا کہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے جاری ہونے والی ہر ہدایت کی اطاعت کروں گا. یہ قائد اعظم نے بھی حلف کیا تھا. وہاں یہ نہیں تھا کہ میں قائد اعظم ہوں تو میں آل انڈیا مسلم لیگ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے. نہیں, میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے جاری ہونے والی ہر ہدایت کی اطاعت کروں گا. اور وہ حلف 2-3 پیراگرافس کا ہوا, اس پر بھی میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سب لوگوں کی اپنی رائے ہے, اور اگر کوئی مجھ سے اتفاق نہ کرے تو ظاہر ہے کہ میں کوئی اس پہ ناراض نہیں ہوگا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عہد ہے جو مجھ پر ایک پاکستانی کی حیثیت میں, وہ حلف جو وہاں لیا گیا تھا, مجھ پر ایک پاکستانی کی حیثیت میں یہ عہد وہی حکم رکھتا ہے جو بنی اسرائیل کا وہ عہد جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا عہد پورا کرو تاکہ میں وہ پورا کروں جو میں نے تم سے کیا ہے. اور اب میری جتنی زندگی رہ گئی ہو اس کا مشن صرف اس عہد کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ آپ بھی یہ عہد لیجیے, میں نے لیا, ٹھیک ہے. اور جو میرا کام صرف انفارم کرنا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام مسائل, آج جتنے بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں,
ان تمام کی میرے عقیدے کے مطابق بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد بھول گئے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس زمانے کے اخبارات کے تراشے میرے پاس ہیں جن میں قائد اعظم کی طرف سے یہ اپیل چھپی ہوئی ہے کہ آج بر صغیر کا ہر مسلمان یہ عہد کرے. جب یہ اتنی اہم اپیل جو مسلسل کئی مہینے تک اخبارات میں قائد اعظم کی طرف سے چھپائی جاتی ہے، جب یہ کتابوں میں نہیں بیان ہوئی ہے تو کیا ان کتابوں میں یہ لکھا ہوگا کہ کتنے لاکھوں مسلمانوں نے، کروڑوں نے واقعی یہ عہد کیا ہوگا؟ اب وہ ہمیں، یہ اگلا جرنی ہے میری ریسرچ کا کہ وہ میں انشاءاللہ معلوم کروں گا کہ اس کا کیا رسپانس تھا اور کتنا. لیکن بہرحال جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا یہ ان کا عہد تھا خدا کے ساتھ. سوری، یہ عہد بالکل بالکل اوریجنل اس کی اسکینڈ امیج بھی، اور یہ میں نے اس کی تشریح کے ساتھ ایک میری ویڈیو ہے 6-7 منٹ کی میرے چینل پر، اس میں میں نے پلیج آف سیکریفائس کے نام سے یہ اخبارات میں چھپتا تھا. تو یہ کی ورڈ اس کا ہے وہ بالکل، اور میں آپ کو اس کا لنک بھی بھیج دوں گا. آپ مجھ سے، میں ابھی اپنا کارڈ شیئر کروں گا، اس پہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ای میل بھی ہے. بس اپنا نام ضرور ساتھ ٹیکسٹ کر دیجیے گا یا ای میل میں جب آپ پہلی دفعہ بتائیں تو جو یہ میں بالکل آپ سے شیئر کروں گا. اور اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. قرآن شریف کی جس آیت کے ریفرنس سے شروع ہوتا ہے، جس آیت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر جس آیت پر ختم ہوتا ہے، جب آپ قرآن شریف کھول کر ان آیات کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہاں صرف ایک آیت ہے، ایک آیت شروع میں، ایک آیت آخر میں. آپ قرآن شریف میں اس آیت کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پورے رکوع کو یہاں اپلائی کر رہے تھے اور وہ آج ہم پر اپلائی ہوتا ہے. اس کے آخر عمارت نہیں، اس کا آتھر کوئی نہیں پتا ہمیں کہ کون تھا. البتہ یہ وہاں مجمع میں پڑھا تھا لیاقت علی خان انتقال کے بعد. لیکن علامہ اقبال اپنے انتقال سے پہلے قائد اعظم کو کیا لکھ گئے تھے خط میں؟ میں آپ کو وہ ایک پیراگراف اقبال کے ایک خط کا پڑھ کر سناتا ہوں. یہ میری کتاب کے 2 آخری پیراگرافس ہیں، ان پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے. اقبال کی منزل یہ اقبال کی اس خواہش کی تکمیل تھی جو انہوں نے 20 مارچ 1937 کو جناح کے نام خط میں ظاہر کی تھی. انہوں نے لکھا تھا، آپ کو چاہیے کہ فوراً دہلی میں ایک آل انڈیا مسلم کنونشن بلائیں جس میں آپ نئی صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں اور دوسرے ممتاز مسلمان رہنماؤں کو بلائیں. اس کنونشن میں آپ پوری وضاحت اور قوت کے ساتھ ہندوستان میں ایک جداگانہ سیاسی وحدت کے طور پر مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان کریں. وہی دہلی جو اقبال نے لکھا تھا، وہی اس کے اجلاس کے شرکاء جو اقبال نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، وہی اس اجلاس کا آؤٹ کم جو اقبال نے ہدایت کی. تو قائد اعظم نے ایسے ہی کہا تھا کہ اقبال واز مائی فرینڈ فلاسفر اینڈ گائیڈ. لفظ و لفظ عمل کیا. اقبال واز مائی فرینڈ فلاسفر اینڈ گائیڈ. یہ اعلان اتنی وضاحت اور اتنی قوت کے ساتھ ہو گیا تھا کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اقبال ظلمت شب میں اپنے درماندہ کارواں کو لے کر جس منزل کی طرف نکلے تھے اور جس کی طرف جانے کے لیے ان کی زندگی ایک بانگ درا ثابت ہوئی تھی،
وہ منزل اب آ چکی تھی. نئی منزلوں کا عزم باقی تھا اور آج بھی ہے. قوم اپنے اسی عزم کو اقبال کی ہمیشہ رہنے والی زندگی سمجھتی ہے. ہر لہجہ نیا خون، نئی برق تجلی. ہر لہجہ نیا خون، نئی برق تجلی. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو جائے. آیات میں اس کا اچھا، ایک سوال کا مجھے بھی انتظار ہے آپ سب کی طرف سے، اور اگر کسی نے بھی نہ پوچھا تو مجھے مایوسی ہوگی. میں پوچھوں گا. وہ والا سوال اب دیکھتے ہیں آخر میں سر آپ کو ایمانداری سے ٹھیک بتا دوں گا کہ وہ سوال کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا. ان کی ازواجی زندگی بھی آئیڈیل نہیں تھی اور میری بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بتائیے بتائیے. مولانا صاحب، آپ جو ان کی سیاسی زندگی کو روشنی ڈالی ہے وہ ایک کے حوالے سے اور برصغیر کی سیاست. اچھا، ایک ریکویسٹ ہے میری نا، دیکھیے سوال اس میں سے آنا چاہیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے. جو میں نے نہیں کہا ہے اس کے بارے اس میں سے نہیں آنا بھائی چاہیے. ظفر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر. سوال یہ ہے، آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے جو مجھے نصیب ہوا وہ یہ ہے کہ مختلف حوالوں کے ساتھ کچھ مختلف انفارمیشن دی، بٹ میں اپنی بات کروں، مجھے نہیں معلوم دوسروں کی. بیسیکلی اس محفل سے ہمیں کنسیو کیا تھا، میں آپ کی ساری گفتگو میں بیسیکلی کوئی میسج، مطلب ہر کسی موضوع پہ کسی تقریر کا محفل کا کوئی ایک میسج ہوتا ہے. موڈل فیل کے انفارمیشن تو مختلف حوالوں سے ہے، بٹ میں نے لے کے کیا جانے مجھے کنسیو کیا میسج کیا جی، اقبال ایک سوشل سائنٹسٹ تھے. انہوں نے کچھ میتھڈس دیے ہیں. وہ میتھڈس آج بھی آپ اپلائی کر کے اپنی سوسائٹی کا کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. چاہے وہ گٹر ٹھیک کروانا ہو، چاہے وہ مسئلہ یہ ہو کہ ڈالر آج 200 روپے کا ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 1 روپے کے 2 ڈالر ہوں جیسے پاؤنڈ کے 2 ڈالر ملتے ہیں. آپ حل کر سکتے ہیں، آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ان کا سوشل سائنس کا میتھڈ سیکھنا پڑے گا. یہ آج مجھے صرف یہ اویئرنیس دینی تھی کہ اقبال کے پاس ایک میتھڈ ہے. اب وہ میتھڈ ظاہر ہے کہ آپ اگر MBA بھی کرتے ہیں تو کتنے سال کا کورس ہوتا ہے. اب وہ میتھڈ سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے میں آن لائن کورس بھی ایک آفر کرتا ہوں. ابھی 2 ہفتے میں وہ اس کا 2nd بیچ شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو مجھ سے ای میل پر اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ میتھڈ اس کو میں اقبال سائنسز کہتا ہوں. اقبال سائنسز کوئی بھی ایک سمپل ہے جیسے آپ نے یہ کوئی بھی بیسیکلی کیا مطلب کوئی ایک بیسک کوئی پیرامیٹر. سر ایسا اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہوگا جسے آج ہی آپ لے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم 12 سال 14 سال 16 سال جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں وائرس ڈال دیتی ہے. تو پہلے اس کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے. تو اس وجہ سے اس میں جو بھی میتھڈز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ، اس کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس میتھڈ کے لیے چاہیے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. مجھے بھی نہیں تھی آج سے 4 سال پہلے. اس وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ڈاکٹر سلمان سرور جی سر. شروع میں آپ نے اپنی ٹاک میں یہ کہا کہ ہم اقبال کی جو سیاسی زندگی ہے اس کو 2 انواع میں تقسیم کریں گے. ایک 1926 تک اور پھر 1926 سے لے کے 46 تک، جبکہ ان کا انتقال 1938 میں ہوا. لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے میں اس کو 1948 یا 46 لے کے جا رہا ہوں. اس حوالے سے اگر آپ کو یعنی وہ وجوہات وہ پتہ چل باقی لوگوں نے نوٹ کی گلمسز تو ہیں. اگر ہم اور اس کی کنکریٹ وہ کہیں کہ تھوڑی وضاحت چاہیں گے. میرے خیال میں آج جو محدود وقت ہے اس میں تو اتنی وضاحت ہو سکتی ہے. آپ کو ایک آئیڈیا تو ہو گیا.
कुछ किताबें बीच में लिखी, यानी ड्राइविंग फोर्स इकबाल ही रही 46 तक, और फिर वो जो विजन जो तजवीज़ देकर गए थे वो उस पर अमल करा। टर्निंग पॉइंट वाज द डे जो स्टूडेंट्स ने मनाया था इकबाल डे। हाँ, आप कह सकते हैं, और वो आप पूरे कह सकते हैं। पूरे बड़े में मनाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगरचे उससे पहले लखनऊ में जो कायदे-आज़म ने तकरीर की थी वो भी अपनी जगह, उसे हम टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा वाक़या था, लेकिन उसका जो फिर एक लावा उबल कर सामने आया है वो उस इकबाल डे पर था, गली गली में। जी सर, 6 मिनट बाकी हैं। आफ्ताब फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे तो हम यानी आवाज़ आ रही है आपको? 60 से ऊपर के, तो ये जो आपने बात की खासतौर पर इकबाल के बारे में, कैमरा जी बोले। कैमरा तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने खास तौर पे अहद का बात की, एक मिनट कैमरा मैं आपको इशारा करूँ। एक सेकंड, तो असल में कैसे खत्म हो गई इसलिए टाइम लगा। अच्छा, तो ये सर आपने जो 5 मिनट की मोहलत दी है उसकी हम 5 मिनट बढ़ा भी सकते हैं, 10 मिनट बढ़ा सकते हैं। जी। तो मेरा सवाल ये था कि जो आपने अभी बात की, और ख़ासतौर पे उस चीज़ की कि अहद जो था मुस्लिम लीग का, कि हमें इस अहद पे चलना चाहिए, तो ये जो पैगाम यहाँ तक इकबाल का या मुस्लिम लीग का पहुँचने में हमारी रुकावट क्या थी? रुकावट अभी तक, क्योंकि आम नौजवान तक तो ये पैगाम, मैं नौजवान क्या, बहुत सी चीज़ें मुझे ही नहीं पता। हमारे तालीमी निसाब में ये सब कुछ नहीं है जो आपने आज बताया। बात ये है कि बहुत बेशुमार रुकावटें। अच्छा, अब इसका ये कि मैं बेतकल्लुफ़ है बात की महफिल में ये सवाल पूछा जाता है तो उसका तो मैं अपने अंदाज में जवाब देता हूँ कि बहुत सारी रुकावटें हैं। उनमें से 2 रुकावटों के मेरे पास मुकम्मल सबूत मौजूद है, एक मैं एक आप, क्योंकि जैसे आपने कहा, अब मैंने इतनी उम्र गुजारी, मुझे आज से 4 साल पहले तक तो ये चीज़ें क्यों नहीं पता थी, तो मैं खुद रुकावट बना हुआ था उसमें सर, बदनीयती की वजह से नहीं, बस नहीं मालूम था। तो मुख्तलिफ एक माइंडसेट बन जाता है, वो होता है। तो अलबत्ता उन रुकावटों को दूर करने का अगर आप पूछें तो सर वो YouTube चैनल मेरा हाजिर है, ये किताबें हाजिर हैं, ईमेल पर आप और पूछ लीजिए। मैं तो अब सिर्फ यही करना चाहता हूँ कि अब मैं अपना कोई ओपिनियन पेश ही नहीं करता, ये चीज़ें हाँ हो जाए। अच्छा सर, आपका जो सवाल था उस मेथड के बारे में मज़ीद तफसील मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ शेयर करने में, अगर आप पसंद करें तो मुझसे ईमेल पे आप रब्ता कर लीजिएगा। आई होप कि मैं आपको मायूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो वक्त की कमी की वजह से शायद प्रॉपर कन्वे नहीं हुआ। मुझे हुआ कि जो मुझे अभी महसूस हो रहा है ये कि एट द सेम टाइम बहुत सारे मुख्तलिफ जावियों से या मुख्तलिफ उससे गुफ्तगू हुई, तो कोई एक चीज़ जो अल्टीमेट मैसेज क्या है, यानी हम सब कुछ मैसेज चैनल्स हैं वो उसको ही जाके फिर उसमें आगे बढ़ सकेंगे, या हमें वो मेथड सीखने की कोशिश करनी चाहिए इस बात से। बट वो मेथड का कोई एक कंक्लूड फॉर्म अभी है मौजूद कि हम कहाँ से हमारा स्लाइड शुरू होगा? मैंने अर्ज किया मेरा YouTube चैनल और वो जो ऑनलाइन कोर्स में ऑफर कर रहा हूँ वो पहली एफर्ट है इसकी। भाई इंजीनियर आफ्ताब कुरैशी साहब काफ़ी देर से, इसके बाद भाई उमैर शमीम सवाल करेंगे, फिर हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, नफीस भाई भी सवाल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग इनके प्यासे मौजूद हैं, वो खामोश हैं। मैं चाहता था वो भी बोले, लेकिन बोलने का टाइम भी नहीं है। मजीद रमानी बैठे, इकबाल आशमानी, हनी बाबे, इकबाल लादा साहब, जाहिद चौधरी साहब, किस का नाम है, शाहिद फरमान साहब बड़े सामने बैठे, मसूद चावला साहब, वहीं बन्नी साहब, कई बन्नी तो बोल लिया, अल्फाजी मसाइल और बोल लिया, भाई कमर,
तो बहुत सारे लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सोचेंगे इसको मजीद बेहतर करने को। अब हम 3 अफराद के सवाल लेंगे, सबसे पहले अफ्ताब कुरैशी साहब, फिर उमैर, फिर नफीस। मेरा सवाल ये है कि करीब सियासी जद्दोजहद है जो तकरीबन 1906 से 1947 पर मुहित है, इसमें जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी एक सारा मसला है। जो मुसलमानों की सियासी जमातें या मजहबी जमातें, इसमें जो है वो हिंदुस्तान में मदरसा जमात है, देवबंद है, हाँ, या हादसा और इस तरह से और दीगर बाद में ये इल्ज़ाम इस्लामी में भी आता है मालूम की, लेकिन वो ज़्यादा मुनाफी है। तो मेरा सवाल ये है कि जो है वो सारी जद्दोजहद आपके पेश करदा अकाईद के मुताबिक मुसलमानों ने के लिए थी और मुसलमानों ही के की एक सियासी जद्दोजहद थी, लेकिन तबकात को क्यों नहीं? सॉरी, वो इन तबकात को अपने साथ मिलाने में क्यों नाकाम